अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं अल हिंद रिएक्शन। दोस्तों बहुत बहुत खुश आमदीद आपको हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है अल हिंद रिएक्शन। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज जो हम आपकी खिदमत में ये वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, ये बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ने जो है हमें रिकमेंड की थी, इस वीडियो पर रिएक्शन देने के लिए बोला था। तो बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, लेकिन मैं कुछ ज़रूरी कामों की वजह से वक्त नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन आज इंशाल्लाह हम इस वीडियो पे रिएक्शन करेंगे। वीडियो का टाइटल है मौलाना तारिक जमील साहब की 10 करोड़ की शादी में शिरकत बाय मुफ्ती तारिक मसूद। और ये वीडियो हमने स्प्रेड नॉलेज चैनल से ली है और इनके चैनल का लिंक, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ज़रूर इनके चैनल को विज़िट करें और पसंद आने की सूरत में सब्सक्राइब करें। तो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ, जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे रेड कलर का बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मुझसे एक साहब ने कहा ना कि यार वो एक सेठ ने 1 करोड़ रुपए अपने बच्चे की शादी पे उड़ा दिए, इसराफ है। मैंने कहा आपने 1 करोड़ कभी ख्वाब में भी देखे नहीं है, इसलिए आपको क्या लग रहा है ये इसराफ। लोगों की आमदन 10-10 करोड़ रुपए महीने की, जो मालदार हैं, तो उनके लिए 1 करोड़ खर्च करना इसराफ नहीं है। तो इसलिए हर एक पर कोई एक ही लाठी से नहीं हाँका करें। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब चले गए थे ना एक शादी में, उसमें करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, करोड़ों रुपए। मुझे नहीं पता वो किए नहीं किए, क्या था, मिस गैदरिंग तो बहरहाल गलत है। लेकिन अगर 1 करोड़ रुपए किसी ने खर्च किया और उस माहाना 10 करोड़ कमाता है तो कुछ भी नहीं है। तो ये इसराफ जो है ना, हर आदमी की अपनी हैसियत के हिसाब से होता है, समझ रहे हो। वरना गरीब आदमी तो 1 लाख के वलीमे को भी बहुत समझेगा कि 1 लाख रुपए उड़ा दिए, 1 लाख में तो क्या क्या हो सकते, मेरे घर की छत डल सकती थी। तो इसलिए हर आदमी का हिसाब किताब दूसरे से मुख्तलिफ है। हम मदरसे में रहते थे, बहुत मालदार तलबा भी थे, बहुत गरीब भी थे। जो मालदार थे उनका रोज़ाना मुर्गे आ रहे थे उनके घरों से। तो अब गरीब आदमी का रोज़ मुर्गे खा रहे हैं, तो कोई बात नहीं भाई, अल्लाह ने मुर्गे के पैसे दिए तो रोज़ क्या खा लें, मुर्गे खा लें। तो ये तो अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख़त हीरे जवाहरात जड़े हुए थे उसमें, क्या बादशाहत थी, पैसा दिया था। तो लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या थे, मिस्कीन थे। फ़िरौन ये कहता था इनके पास सोने का कंगन क्यों नहीं है, सारी बंगले तो मेरे पास हैं, महल्लात तो मेरे पास नहीं, तो गरीब हैं। तो गुर्बत और मालदारी, ना गुर्बत इसकी अलामत है कि अल्लाह आपसे नाराज़ है, ना मालदारी इसकी अलामत है कि अल्लाह आपसे खुश है। तो अल्लाह की नज़र में इन चीज़ों की कोई हैसियत है ही नहीं। किसी को ज़्यादा दे दिए, किसी को कम दे दिए। अल्लाह तो कहता है, हदीस में आता है, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला अम्वालिकुम वला इला सुवरिकुम। ना अल्लाह तुम्हारी शक्ल को देखता है, ना अल्लाह तुम्हारे पैसों को देखता है। ये तो हमारे मसाइल हैं। वला की यंज़ुरु इला अमालिकुम व क़ुलूबिकुम, सिर्फ दिल और आमाल को देखता है अल्लाह। गुर्बत में अल्लाह को खुश कर रहा है, नहीं कर रहा, मालदारी में अल्लाह को खुश रखा है कि नहीं कर रहा। तो अमीर आदमी का वलीमा उसी के स्टाइल से होगा भाई। तो ये खामखा में दीन की ऐसी तालीमात लोग बात बता देते हैं कि वो अमली ज़िंदगी में वो कमबख्त उसको नहीं कह रहा मैं, यानी प्यार से भी कमबख्त कहा जाता है ना वाज़, कि 1 करोड़ रुपए एक आदमी, अगर किसी की 10 करोड़ माहाना अर्निंग है, वो 1 करोड़ रुपए अगर वलीमे पे नहीं खर्च करेगा, उस पर तो उंगलियां उठेंगी कि भाई यही तो खर्च करने का मौका है। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास लोग आते हैं, छोड़ो मैं अपनी मिसाल नहीं दूंगा, फिर वो वाली मिसाल आ जाएगी, फिर बोले कि बात घुमा घुमा के वहीं ले आते हो मुफ्ती साहब। मिसाल के तौर पर, अब कोई मिसाल भी नहीं आ रही, सही है ना। एक आदमी के पास टाइम नहीं है लोगों को चाय पिलाने का, खाना खिलाने का, तो अब वो उसका बेटा शादी करता है। अब बेटे भी बड़े हो रहे हैं तो उन्हीं की डालता हूँ मैं। तो लोग कहेंगे अब तो खिला दो कहेंगे ना भाई, अब तो बच्चे की शादी हो रही है, बेटे का वलीमा हो रहा है, कुछ अब भी अगर नहीं खिला रहे, इसका मतलब मसला टाइम का नहीं है, मसला क्या है, कंजूसी का है। तो ये हर आदमी अपने हिसाब से खिलाता है। बाकी उसके मकसद शोबाजी थी
تو یہ شو بازی یہ دل کا عمل ہے. اس میں آپ کو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک کسی کے عمل کو آپ اچھا محمل تلاش کر سکتے ہیں آپ نے اس سے بدگمان نہیں ہونا. تو ہمیں شریعت یہ کہتی ہے کہ اچھا محمل تلاش کرو. بھائی اللہ نے دیا اس کو اتنا ہے تو اس حساب سے کر رہا ہے ولیمہ. ہاں شو بازی کر رہا ہے نہیں کر رہا یہ اس کے دل کی حالت ہے. تو ہم نے تھوڑی کسی کا دل چیر کے دیکھا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ پھر اسراف تبذیر کیا ہے تو بار بار بتاتا ہوں. اسراف کہتے ہیں اپنی آمدن سے زیادہ, حیثیت دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. جیسے بعض لوگ غریب لوگ ہے کچھ بھی نہیں, قرضہ لے کے ایسا شو کرتے ہیں جیسے ہم سے بڑا دنیا میں کوئی فنڈر ہے ہی نہیں. او بھائی جتنی اوقات ہے اس حساب سے کھلاؤ, جس نے منہ بنانا ہے بنایا, نہیں نکلو یہاں سے, شاباش, ٹھیک ہے نا, کھانا ہے کھاؤ اور پتلی گلی سے نکلو. اور تبذیر یہ ہے کہ بے موقع خرچ کرے. بارات پہ خرچ بے موقع ہے, ولیمے پہ خرچ موقع ہے. یا اتنا کھانا بنا لیا کہ آپ کو پتہ ہے کھانے والے 10 ہیں اور کھانا تیار ہو رہا ہے 10,000 کا, ضائع ہوگا. یہ تبذیر ہے. یہ تو دال چاول بھی بناؤ گے نا, ایک آدمی کو 1 پلیٹ چاہیے, آپ نے 6 پلیٹیں لا کے رکھ دی, تو دال چاول میں بھی اسراف ہوگا, پاپوں میں بھی کیا ہوگا. آپ انتہائی سادہ ولیمہ کر رہے ہو اور اس میں آپ نے کیا کیا, چائے پاپوں کا انتظام کر دیا. تو چائے پاپوں کا انتظام میں آپ نے 4 آدمی کے لیے 6 درجن پاپے منگوا لیے. تو ہے تو یہ بہت سادہ ولیمہ, مگر یہ بھی تبذیر ہے. اسراف و تبذیر میں داخل ہوگی یہ چیز بھی, اس لیے کہ ضائع کر رہے ہو آپ. 2 آدمیوں کے لیے 4 پاپے 5 پاپے, ایک تھیلی ہو جائے گی نا. تو اگر کسی نے کروڑوں کا ولیمہ کیا اور کھانا بہت بچ رہا ہے اور اس کو ٹھکانے لگانے کا انتظام نہیں کیا, وہ پھک رہا ہے کھانا, تو یہ تبذیر میں داخل ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو وہ اس لیے نہیں کہ 1 کروڑ کا, وہ اس لیے کہ یہ ضائع کیوں کر رہے ہو. جی گائز, تو یہ تھی ہماری ویڈیو ابھی جو ہم نے دیکھی مفتی طارق مدود صاحب کی. اور آپ کو میں بتاؤں شروع سے کیا ہوا یہ معاملہ. دیکھیں دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. بہرحال میرا گمان یہ ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ مولانا کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی. کچھ وقت پہلے ایک طارق جمیل صاحب کے ساتھ اور پاکستان کا جو میڈیا ہے اس میں کچھ انبن ہوئی تھی. تو بہت سارے لوگوں نے میڈیا والوں کو برا بھلا کہا تھا کیونکہ غلطی انہی کی تھی. تو اس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ جلے بھونے بیٹھے تھے, تو وہ موقع تلاش کر رہے تھے کسی طریقے سے مولانا کو بدنام کیا جائے. تو بہرحال ان کو ایک موقع ملا. وہ اس طرح سے ہوا کہ مولانا کے دوست کے بیٹے کی شادی تھی, تو اس میں مولانا نے شرکت کی, نکاح پڑھایا. اور تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے یہ الزام لگایا کہ جی مولانا نے 10 لاکھ روپیہ لیا ہے نکاح پڑھانے کا. تو بہرحال بعد میں مولانا نے اس کو ڈینائی کیا, انہوں نے اپنی صفائی دی. پھر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ 200 کروڑ کی شادی میں مولانا نے شرکت کی. کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ کیا یہ اسراف نہیں ہے کہ مولانا 200 کروڑ کی شادی میں شرکت کر رہے ہیں, مولانا کو جانا چاہیے تھا وہاں. تو اس طریقے سے انہوں نے مولانا کو بدنام کرنے کی کوشش کی. حالانکہ اس کے بعد مولانا نے مولانا سجاد نعمانی صاحب کے جواب میں اس کی صفائی بھی پیش کی کہ پہلی بات تو وہ 200 کروڑ کی شادی نہیں تھی. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ مولانا آپ ان کی باتوں پہ دھیان مت دیا کریں, یہ میڈیا جو ہے 95-99% جھوٹ بولتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ میڈیا بہت جھوٹ بولتا ہے, اس پہ آپ یقین نہیں کیا کریں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جو ہے یہ 10 کروڑ کی شادی تھی. میں نے ان سے معلوم کیا, یعنی کہ مولانا نے اپنے فرینڈ سے معلوم کیا, تو انہوں نے بتایا کہ مولانا یہ میڈیا جھوٹی خبریں چلا رہا ہے, ہمارا 10 کروڑ روپیہ اس پہ خرچ ہوا ہے. تو مفتی صاحب جو ہے اسی کو ڈیفائن کر رہے تھے کہ ہر انسان کا اسراف کا جو لیول ہے وہ اس کے اکارڈنگ ہے, اس کے حساب سے ہوتا ہے. ہر انسان کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا جاتا. ہر انسان کا اسراف کا لیول, مثال کے طور پہ میرے ملنے والے 100 لوگ ہیں, اگلے کے ملنے والے 1000 لوگ ہیں. اب اس کو 1000 لوگوں کو دعوت دینی ہے تو وہ اسی حساب سے انتظام کرے گا. اگر میرے ملنے والے 100 لوگ ہیں تو میں 100 لوگوں کے حساب سے انتظام کروں گا. اگر اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں ان 1000 لوگوں میں بہت اچھے سے اچھا جو ٹاپ لیول کا کھانا ہوتا ہے, اچھے سے اچھا اعلیٰ مقام کا جو کھانا ہوتا ہے وہ سرو کر سکوں ان کو, تو میں اسی حساب سے انتظام کروں گا. ہاں, تو مفتی صاحب جو ہے یہ بتا رہے تھے کہ
اصل جو اسراف ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یا تو ہے نہیں، اگر آپ کے پاس، آپ اس کنڈیشن میں ہیں کہ آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ زیادہ خرچ کر رہے ہیں، تو یہ اسراف، یہ تبذیر ہے۔ اور اسراف کے بارے میں بتایا کہ آپ نے اتنا بنایا کہ وہ کھانا بچ رہا ہے، پھر وہ پھینک رہا ہے، اور جو کہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، عموماً عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ اتنا نکالتے ہیں پلیٹوں میں، پھر وہ کھایا جاتا نہیں، پھر وہ کوڑے کے ڈبوں میں جاتا ہے۔ تو یہ بے حرمتی ہے رزق کی، اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے، کیونکہ رزق جو ہے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو مفتی صاحب جو ہے یہی سمجھانے کو بھی کوشش کر رہے تھے کہ ہر انسان کا اسراف کا اپنا الگ لیول ہوتا ہے، تو ہر کسی کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا کریں۔ کسی کے ملنے والے چند لوگ ہوتے ہیں، کسی کے ملنے والے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ زیادہ لوگوں کے حساب سے انتظام کرتا ہے، اور اگر اللہ نے اس کو دیا ہے تو پھر وہ اچھا انتظام کرتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی تھا، مفتی صاحب سمجھانے یہی کوشش کر رہے تھے کہ جتنی آپ کو اللہ نے گنجائش دی ہے اس میں سے اچھا انتظام کریں، اور کوشش یہ کریں کہ آپ کا کھانا جو ہے وہ بچے نہیں، پھینکے نہیں۔ عموماً اگر بچ جاتا ہے تو وہ بانٹ دیا جاتا ہے، تو جو کہ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ تو یہی بات جو ہے مفتی صاحب سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو گائز یہ تھی ہماری ویڈیو آج کی، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور اپنا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔